ہادی ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد میں سوچ شروع کرتا ہوں. اللہ بسم اللہ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له لا الله الصمد لم يلد ولم يولد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خالق نے سکینہ جو عطا شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا صورت سبز ماہ جس دم دیا گودی میں اسے لا کر چچا کی عباس نے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کی رکھے تجھے اے لاڈلی اللہ سلام دنیا میں رہے سر پاتے سلام
شبیر کو خالق نے سلام کی کچھ اشعار جناب سیدہ کی شان میں ارشاد اس سے کر اور کیا ہوگا آڈیو ویڈیو کا اسٹیٹس دکھا نقا بے فاطمہ اس بر کر اور کیا ہوگا فاطمہ آل زہرا کی امامت ماں کی اس مت کا ثبوت نور کے پردے ہیں 11 ایک حجاب بے فاطمہ نور کے پردے ہیں 11 ایک حجاب اشرف عورت یزداں کی کنیز بنت احمد زوج حیدر جناب بے فاطمہ اور ضامن نسل پیمبر ہے یہی بحرین پاک مالک کو سر علی
کوثر خطاب بے فاطمہ قدسیوں سے عرش پر سن سن کے زہرا کی عطا ہر عطا بھی ڈھونڈتا آیا ہے بے فاطمہ ہر عطا بھی ڈھونڈتا آیا ہے بے فاطمہ اور پڑھ رہے ہیں سورت آغوش مادر میں حسین بولتی ہے رہے لے جانو پر کتاب بے فاطمہ عمر کے محسن کمر بھی توڑ دی پہلو کے ساتھ دیکھ کر تیری بھی روتی ہے بے فاطمہ جناب زینب کی شان میں کہ سب خاموشی تحمل ضبط اور شکر خدا ان فضائل میں ہے بس زینب جواب فاطمہ مستعز ہے کہ خوف کیا بھاری ہے کل اسیاں کپل لا نصیر میرے پلے پر ہے محشر میں جناب
سے بڑھ کر لیں گے نا. اچھا ان سے ہماری دشناریاں ہوتی ہے، رشتہ داری ویسے کچھ نہیں ہے. زیادہ لگ رہی مجھے تو بہت. مرثیہ بھی جناب سیدہ کا ہی ہے اور دو چار بند. بابا روتے روتے بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی غل پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئی فاقو کرنج سر کے حضور پدر گئی اور محبوب کبریا کی عزادار مر گئی 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے اور ستین گھر میں آئے جو بے تاب بے قرار ازما سے پوچھنے لگے ماں کہاں لے جا وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کے دیگار کھانا کھانا تو کھا لو بھوکے ہو تم پر یہ ماں نثار بول کے چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے اور یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار
چادر زمین پر پھینکے چلائی بار بار بچے ہیں ان کے صبر دے اے میرے کردگار اب وہ کھلانے والی کہاں تم پا میں نثار پیارو تمہارے پالے والی گزر گئی کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی اور پھر تو علی کے گھر میں قیامت بپا ہوئی اور تازہ بلائے آل نبی مبتلا ہوئی اور ماتم اور عذاب پر عذاب ہوئی ماتم پر ماتم غل تھا رسول پاک پا زہرا فدا ہوئی سب رو رہے تھے بنتے رسول قدیر کو بچوں کو ہوش تھا نا جناب امیر کو اول یہ ہے کہ شب کو جنازہ اٹھائیو مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو دکھا بتائیو کتنی جگہ نشانے لحد کی بتائیو سوہم یہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو شفقت سے بولیو کبھی گھڑ کی نہ دیجیو بابا کو روتے روتے مولانا بسم اللہ یا اللہ پروردگار چلنے دو
ہلو، میری آواز سن پا رہے ہیں؟ الحمد للہ آواز آ رہی ہے مولانا. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جی آپ اپنا کیمرہ مائک بند کر دیجیے. الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد والقرآن الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله. مولانا کا آڈیو میوٹ ہو گیا. ہلو، ہلو. عزیزان محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مجلس ایک اصال ثواب کی مجلس ہے. کچھ پسماندگان نے اپنی والدہ کی اصال ثواب کی مجلس منعقد کی ہے. یہ مجلس ایک مومنہ کی اصال ثواب کی مجلس ہے
اور جب کوئی دنیا سے ہمارا اپنا چلا جاتا ہے تو ہم تمام لوگ مل کر ان مرحوم کے لیے اپنی طرف سے کچھ ایصال کرتے ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے نہ آج تک کوئی بچ سکا ہے نہ بچ سکتا ہے۔ کوئی بھی آج تک ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو موت سے بچا سکا ہو۔ ہر مرض کا علاج ہے سوائے موت کے۔ سورہ جمعہ میں پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے میرے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ سچائی پر ہیں، صادق ہیں، تو ذرا یہ موت کی تمنا کر کے دیکھیں۔ موت سے ہر ایک انسان کو خوف ہے، ہر ایک انسان ڈرا ہوا، حالانکہ موت ایک نعمت ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام اپنے کسی چاہنے والے کی عیادت کے لیے پہنچے۔ جب اس کی عیادت کے لیے پہنچے اور اس نے دیکھا کہ امام تشریف لائے تو رونے لگا۔ امام نے دریافت کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا مولا مجھے موت کا خوف، مجھے ڈر ہے کہ اب مجھے موت آنے والی ہے اور موت کی پریشانیاں میں برداشت کر پاؤں یہ میرے بس کی بات نہیں۔ امام نے کہا کہ تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے؟ اس نے کہا مجھے بہت خوف ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے موت سے۔ امام نے فرمایا موت ڈرنے والی چیز نہیں ہے بلکہ نعمت خدا ہے۔ اس نے کہا مولا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے بدن پہ گندگی لگی ہوئی ہو، اس کا بدن میلا ہو اور وہ چاہے کہ وہ اپنے بدن کو صاف ستھرا کرے اور اس کے گھر کے سامنے کوئی نہر بہ رہی ہو تو کیا وہ پسند کرے گا کہ وہ اس گندگی کے ساتھ رہے اور اپنے بدن کو پاک نہ کرے؟ اس نے کہا کہ مولا بالکل چاہے گا، وہ تو صبح شام اپنے آپ کو صاف رکھنے کی کوشش کرے گا۔ امام نے فرمایا بس موت ایک ایسی دریا ہے کہ جو انسان کے گناہوں کی غلاظت کو دور کر دیتا ہے، تو لہٰذا موت سے انسان کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ آج جتنے بھی لوگ موت سے ڈرتے ہیں حقیقت میں وہ اپنی موت سے نہیں ڈر رہے ہیں بلکہ وہ اپنے اعمال سے خوفزدہ ہیں کہ ہمارے اعمال اس قدر خراب ہیں کہ اگر ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا منہ لے کر جائیں۔ لیکن جس کا اعمال اور اپنے اعمال پر جس کو یقین ہوتا ہے وہ ہمیشہ موت کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ ہمارے معصومین نے، ہمارے علماء کرام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہمیشہ موت کے لیے تیار۔ آج ایک سال ثواب کی مجلس ہے، کچھ بچوں نے اپنی والدہ کی سال ثواب کی مجلس منعقد کی ہے۔ دنیا میں ہر ایک رشتہ بڑا قیمتی اور ہر ایک نئی رشتہ وہ رشتہ کہ جو خدا نے عطا فرمایا ہے اس کی قیمت اور اس کا بدل دنیا میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے، اسی لیے موت عطا فرمائی ہے تاکہ انسان یہ سمجھ سکے کہ جو ذمہ داریاں انسان کے کاندھے پر رکھی گئی ہیں، پروردگار عالم نے رکھی ہیں، اس کو اس انسان نے کیسے انجام دیا۔ آج جس آیہ مبارکہ کو میں نے اپنا عنوان گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم کا قرآن مجید میں ارشاد گرامی، سورہ ملک میں ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ ذات
کہ جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کون ایسی چیز ہے کہ جس پر قدرت نہ رکھتا ہو؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس پر انسان خداوند عالم سے زیادہ قدرت رکھتا ہو؟ کیونکہ فرق ہے، وہ خالق ہے، مخلوق ہے. وہ اور بات ہے کہ انسان بھول چکا ہے کہ ایک پروردگار، ایک خالق، ایک مالک کائنات کا موجود ہے، اور اسے بلانے کے بعد انسان اپنے کرم، اپنے عمل میں اتنا زیادہ مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو بلا دیتا ہے. مگر وہ خدا کبھی انسان کو، اپنے بندے کو نہیں بلاتا ہے، اور نہ ہی بلا سکتا ہے. اس لیے کیونکہ پروردگار عالم وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے. پوری دنیا مل کر خدا کو بلا چکی تھی. ہر ایک انسان اپنی دولت، اپنے پیسے، اپنے منصب پر، اپنی طاقت پر، اپنی پوسٹ پر، اپنے خاندان پر، ان سب چیزوں پر انسان مغرور تھا. اللہ نے اس 2020 کے اندر، لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ صاحب عذاب کیسا ہوتا ہے، اللہ کیسے انسان کو سبق سکھاتا ہے، پروردگار عالم کیا، انسان قیامت کے اندر کیا ہوگا، کس نے دیکھا ہے؟ کچھ نہیں دیکھا. بہت سارے لوگوں کو یقین بھی نہیں تھا کہ قیامت جیسی کوئی چیز ہے بھی. اللہ نے صرف 2020 کے چند مہینوں میں انسان کو اتنا ہلا کر بتا دیا کہ جب تم ایک چھوٹی سی بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو سوچو کہ تم قیامت میں ان پریشانیوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے اگر تمہیں دے دی جائیں تو تم برداشت نہیں کرو. آج کیا تصور کس نے کیا تھا کہ آج ایک اسالی ثواب کی مجلس ہم لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر آن لائن سنیں گے؟ کس نے تصور کیا تھا کہ امام بارگاہ ایام ازا قریب ہیں، پرمیشن لینے کے لیے لوگ پریشان ہیں، 5 لوگوں 10 لوگوں سے زیادہ کی پرمیشن نہیں مل رہی ہے. چاند رات جیسی چاند نمودار ہوتا تھا، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے نکل کر امام بارگاہوں کی طرف چلے جاتے تھے. آج تڑپ رہے ہیں. آج کوئی کہہ کر دکھائے کہ مجلس ہم کرتے ہیں، آج کوئی کہہ کر دکھائے کہ مجلس ہم کراتے ہیں، علم ہم برآمد کرتے ہیں، تبرک ہم بانٹا کرتے ہیں، پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں. نہیں، یہ بات غلط ہے. آج انسان کو اپنی اوقات پتہ چل گئی. نہ ہی مجلس ہم کراتے ہیں، نہ ہی تبرک ہم بانٹتے ہیں، نہ ہی مجلس ہم پڑھتے ہیں، نہ ہی مرثیہ خان مرثیہ پڑھتا ہے، نہ ہی نوحہ خان نوحہ خوانی کرتا ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہم سے مجلس کرواتا ہے، ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے تو مجلس کر پاتے ہیں. ہمیں توفیق ہوتی ہے تو تبرک بانٹ پاتے ہیں، ہمیں توفیق ہوتی ہے تو مجلس پڑھ پاتے ہیں، ہمیں توفیق ہوتی ہے تو مرثیہ پڑھ پاتے ہیں، ہمیں توفیق ہوتی ہے تو ہم نوحہ پڑھ پاتے ہیں. اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو ہم اپنے گھروں کے اندر بند رہ جائیں. اس لیے کیونکہ ایک چھوٹی سی بیماری جب پوری دنیا کو روک سکتی ہے تو سوچیے اگر وہ کامل طریقے سے اپنی قدرت کا استعمال کر لے تو انسان کتنا مجبور ہو جائے. وہ انسان جو مغرور ہو چکا تھا، وہ انسان جو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں سب سے بڑا ہوں، وہ انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھ سے بڑی دولت کسی کے پاس نہیں ہے، وہ انسان جو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، آج وہی انسان ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ آج میرے پاس سب کچھ ہے مگر کچھ بھی نہیں. آج ایک انسان اتنا خوفزدہ ہے کہ اگر کسی کو بخار آ جائے تو بھائی بھائی سے پرہیز کرنے لگتا ہے، دوست دوست سے دور رہنے لگتا ہے. اللہ اکبر. لیکن آج کے دور میں بھی 2020 میں بھی اس بیماری کے باوجود بھی جہاں موت کا خطرہ ہے، جہاں انسان کو بیماری کا خطرہ ہے، اگر بچہ بیمار ہو جائے تو ماں اس سے دور نہیں ہوتی. ماں کا وہ مرتبہ ہے. دنیا کا ہر رشتہ قیمتی ہے، مگر جو خدا نے رشتے دیے ہیں ان کا بدل کوئی نہیں لا سکتا. آج ایک اسالی ثواب کی مجلس ہے، ایک والدہ کی اسالی ثواب کی مجلس ہے. اس سے پہلے بھی میں ایک مجلس والدہ کے ہی عنوان سے پڑھ چکا ہوں. آج پھر میرا ارادہ یہ ہے کہ میں انشاءاللہ میں بتاؤں کہ پروردگار عالم نے جو رشتے ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ نعمت خدا ہے.
جو خدا نے رشتے ہمیں دے دیے ہیں ہم اس کا بدل چاہے جتنا ہی پیدا کرنا چاہیں ہم اس کا بدل پیدا نہیں کر سکتے. ہم دنیا میں ہر کسی کا احترام کریں، اگر ہم اپنے والد کا احترام نہیں کرتے تو کوئی احترام فائدہ مند نہیں. ہم پوری دنیا کو رسپیکٹ دیں، ہم پوری دنیا کا احترام کریں نہیں. اس لیے کیونکہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہم دعا کریں پروردگار عالم مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دینا قیامت کے دن. ہم دعا کریں اپنے والدین کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان پر ایسا رحم فرما، ایسا کرم فرما کہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا تھا. یہ دعا کا سلیقہ بتایا. والدہ کے لیے قرآن مجید میں احادیث کے اندر موجود ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کا احترام کرو، ماں باپ کے سامنے اف تک مت کرو. ماں کی قیمت کون سمجھے گا؟ ماں کا مرتبہ کون سمجھے گا؟ عزیزان محترم، پوری دنیا مل کر کے بھی اگر ماں کے ذرا سے احسان کا بھی بدلہ دینا چاہے تو قیامت تک سجدے میں پڑا رہے گا مگر اس کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا. یہ ایسا رشتہ ہے خداوند عالم کا جو تمام نعمتوں پر بھاری. ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی. دیکھیں ماں کا احترام میں آپ کو بتاؤں، ماں کا مرتبہ صرف وہ سمجھ سکتا ہے جس نے ماں کو کھو دیا. زندگی میں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے والدین ہمارے سامنے رہتے ہوں، ہم شاید اتنی قدر نہ کر پاتے ہوں کہ جو ان کا حق ہے، مگر جب ماں کو انسان کھو دیتا ہے تب پتہ چلتا ہے کیا نعمت ہم سے دور. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ جب تم سفر کو جاتے ہو کیا کرتے ہو؟ کہا مولا میں صدقہ دے کر نکلتا ہوں، میں تلاوت کر کے نکلتا ہوں، باوضو ہو کر نکلتا ہوں، میں نماز پڑھ کر نکلتا ہوں. امام نے فرمایا کہ تم اپنے والدہ کی زیارت کر کے نکلتے ہو؟ اس نے کہا مولا کبھی کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا ہوں. امام نے فرمایا تم پر واجب ہے کہ جب تم سفر کے لیے نکلو تو ماں کی زیارت کر کے نکلو. اس لیے کہ جب تم ماں کی زیارت کر کے کسی کام کے لیے نکلو گے ہو ہی نہیں سکتا کہ پروردگار عالم تمہارے اس سفر کے اندر برکت پیدا نہ کرے. اور دیکھو جب بھی تم کام پر جاؤ، جب بھی تم اپنے کاروبار پر جاؤ، جب بھی تم اپنی جاب پر جاؤ، آج کے زمانے میں بھی یہ بات ہے، امام کا قول صرف اس زمانے کے لیے نہیں. امام فرماتے ہیں جب تم اپنے کاروبار کے لیے جاؤ اپنی والدہ کے چہرے کی زیارت کر کے جاؤ. اگر زیارت کر کے جاتے ہو شام کو تم خالی ہاتھ واپس آئے بھی تو کوئی بات نہیں، کم سے کم تمہارے دل کے اندر ایک سکون ہوگا کہ جو پروردگار عالم ماں کی دعاؤں کے طفیل میں عطا فرما. اب آپ یہ پوچھیں گے خالی ہاتھ کیسے سکون ہوتا ہے؟ دیکھیے دولت انسان کو سکون نہیں دیتی. اگر کوئی انسان ہی سمجھ رہا ہے کہ پیسے سے مجھے سکون ملتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے امیر لوگ ایسے ہیں جن کو مخمل کے بستر میں بھی نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. ڈاکٹروں سے جا کر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں دوائی دے دیجیے کہ ہم رات میں نہیں سو پاتے ہیں. ڈاکٹر دوائی بھی دے دیتا ہے اور کہتا ہے ہم دوائی تو دے سکتے ہیں مگر اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو نیند آ جائے. اس لیے کیونکہ نیند خریدی نہیں جا سکتی. یہ نعمت خدا ہے جو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے نیند نہ آئے تو انسان کو مخمل کے بستر میں بھی نیند نہ آئے، اور اگر آنی ہو اور اللہ توفیق عطا فرما دے تو انسان فٹ پاتھ پر بھی اگر سر کے نیچے ایک پتھر یا اینٹ رکھ کر بھی سو جائے تو اسے نیند آ جاتی. یہ نعمت خدا ہے. اسی طریقے سے ماں ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو انسان اگر پہچان لے، اگر انسان اس کی ویلیو کو سمجھ لے تو پھر انسان کے لیے کافی. کیا امام فرما رہے ہیں جب تم سفر پہ جاؤ تم ماں کی زیارت کرو، جب تم سفر سے واپس آؤ سب سے پہلے ماں اور یعنی والدین کی زیارت کرو تاکہ جو تم کاروبار یا تم کما کر لائے ہو اس میں برکت ہو جائے. اللہ اکبر. میں نہیں سمجھ پایا، ہم نہیں سمجھ پائے یا امام ہم کیسے سمجھیں کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے؟ تو پھر تاریخ نے جواب دیا کہ اگر تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے تو تمام کائنات کے لیے جو رحمت للعالمین بن کر اس کائنات میں آیا اس نے اپنی بیٹی کو کہا
کہ الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ وہ ہے کہ جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کیسے احترام کرتے ہیں جناب فاطمہ زہرا کا؟ تو رسول نے فرمایا جب بھی میں سفر میں جاتا ہوں تو سب سے آخر میں فاطمہ کی زیارت کر کے جاتا ہوں، اور جب سفر سے واپس آتا ہوں سب سے پہلے فاطمہ کی زیارت کرتا ہوں، تاکہ دنیا کے لیے یہ سند ہو جائے کہ میں نے اگر فاطمہ کو یہ کہا ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، سوچو کہ جب میں اپنی بیٹی کا اتنا احترام کرتا ہوں اور اس کی شفقت، اس کی محبت، اس کے پیار کو اتنا مرتبہ عطا فرماتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، تو سوچو تمہاری والدہ کا تمہاری نظر میں کتنا مرتبہ ہونا چاہیے۔ تم پر واجب ہے کہ جب گھر سے جاؤ تو ماں کی زیارت کر کے جاؤ، اور جب تم سفر سے واپس آؤ تو سب سے پہلے ماں کی زیارت۔ اللہ اکبر، یہ مرتبہ کس کا ہے؟ والدہ کا۔ ماں ایک ایسی نعمت، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ابھی کہ دیکھیے اگر آج کے زمانے میں کوئی انسان بیمار ہو جا رہا ہے تو اس سے لوگ پرہیز کر رہے ہیں، لیکن ماں کا کلیجہ ایسا ہے کہ وہ کسی طریقے کا پرہیز نہیں کرتی ہے۔ میرا بچہ بیمار ہے، مجھے اپنے بچے کا ساتھ دینا ہے، مجھے اپنے بچے کے پاس رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عزیزان محترم، جو دنیاوی رشتے ہیں آپ اس کو چاہے کتنا ہی قیمتی بنا لیجیے، مگر جو خدا کے دیے ہوئے رشتے ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ دنیا کا احترام کریں، اپنے ماں باپ کا احترام نہ کریں، اپنے والد کا احترام نہ کریں تو اس احترام کو کوئی فائدہ۔ آپ پوری دنیا کی عورتوں کا احترام کریں، اپنی زوجہ کا احترام کریں، اپنے دوستوں کا احترام کریں، اپنے دوستوں کی ماں کا احترام کریں، مگر اپنی والدہ کا احترام نہ کریں، اللہ اکبر، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ پوری دنیا سے، پوری دنیا کے لوگوں کو اپنے یعنی عورتوں کو اور خواتین حضرات کو احترام کی نظر سے دیکھیں اور ان کو اپنی بہن مانیں، اپنی ماں مانیں، اپنا بزرگ مانیں، مگر اپنی سگی بہن کا احترام نہ کریں تو پھر فائدہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اللہ نے جو رشتہ آپ کو عطا فرمایا آپ اس کی قدر ہی نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رسول نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ لڑکا ہوتا ہے تو یہ خدا کا احسان ہوتا ہے اس انسان پر کہ جس میں کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا، وہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ لیکن جس گھر کے اندر ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اب پروردگار عالم کہتا ہے کہ تیرا احسان ہے مجھ پر کہ تو ایک لڑکی کو پال رہا ہے، یعنی بیٹا پیدا ہو تو اللہ کا احسان، اور جب آپ کسی بیٹی کو پال رہے ہوں تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مجھ پر احسان ہے، یہ رسول سے نقل کیا گیا، رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر احسان ہے کہ ایک بیٹی کو پال رہا ہے۔ اللہ اکبر، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی اگر بیٹا ہو اور اس کو ہم پال رہے ہوں تو یہ ہم پر احسان ہے، بیٹی کو پال رہے ہوں تو خدا پر احسان ہے۔ عجب نہیں وہ بات میرے ذہن میں آ جائے اور میں کہوں آپ تک منتقل کروں کہ اگر ایک عورت کو، ایک بیٹی کو اگر ہم پالیں تو یہ خدا پر ہمارا احسان ہوتا ہے، اور اللہ کا احسان کے بدلے احسان عطا فرماتا ہے۔ اب مثال ملے تو کہاں سے ملے؟ کہا جب بیٹی کو پالا جائے تو اللہ پر احسان ہوتا ہے۔ رسول کے گھر میں جو بیٹی پل رہی ہے وہ جناب فاطمہ زہرا ہے۔ عجب نہیں خدا نے ارشاد فرمایا ہو کہ اے میرے حبیب تو فاطمہ کو پال کر مجھ پر احسان کر رہا ہے، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں احسان کا بدلہ ایسے عطا فرماؤں گا کہ اگر تیرے گھر میں فاطمہ جیسی بیٹی پل رہی ہے تو میں اپنے گھر میں علی جیسا بیٹا پیدا کر کے اس کو تیرا داماد بنا کر تیرے احسان کا بدلہ دوں گا، تاکہ پتہ چل جائے جیسا تو احسان کر رہا ہے ویسے ہی میں بدلہ تجھے عطا فرما۔ اللہ اکبر، ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند عالم نے ملائکہ کائنات جیسا داماد رسول کو فرمایا اور شہزادی جیسی خاتون، اللہ اکبر، نمونہ عمل ہمارے لیے، اور بتایا کہ دیکھو ماں کیسی ہونی چاہیے۔ دنیا میں جب ایک انسان جوان ہوتا ہے سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے
پہلی خواہش کہ میری شادی ہو جائے، نسل چلے۔ امام نے فرمایا یہ خواہش کرنا کوئی برا نہیں ہے، آپ بالکل تمنا کریں، خواہش رکھیں کہ آپ کی زوجہ ہو، آپ کی نسل چلے، مگر یہ دھیان رکھنا اپنے لیے ایک زوجہ تلاش مت کرنا، بلکہ اپنی نسل کے لیے ایک اچھی ماں تلاش کرنا۔ اللہ ہو، ماں اگر اچھی ہو، نیک ہو، تربیت دی گئی ہو، جس گھر سے آ رہی ہے وہ اس گھر کا پیغام عطا فرماتی ہے۔ اسی لیے آیت اللہ سستانی کا فرمان ہے، آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جاتی ہو، بے نمازی لوگ پائے جاتے ہوں، اس گھر میں نہ بیٹی دو نہ اس گھر سے بیٹی لو۔ کسی نے آیت اللہ سستانی سے پوچھا کہ آخر یہ کیوں حکم دیا گیا ہے کہ جس گھر میں بے نمازی پائے جاتے ہوں اس گھر میں نہ بیٹی دینی چاہیے نہ بیٹی لینی چاہیے؟ آیت اللہ سستانی کیا جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں جس گھر کے لوگوں کو سجدہ کرنا نہ آتا ہو، آخر ان کو زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے اچھے رشتے تلاش کرتے ہیں۔ ہماری بیٹی کا رشتہ ہے پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، پیسہ والا، دولت والا، ایسا رشتہ ملنا چاہیے۔ لیکن عجیب بات ہے، ہم کبھی پلٹ کر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ نمازی ہے، وہ ڈاکٹر ہے مگر نمازی ہے، پیسے والا ہے مگر نمازی ہے، دولت مند ہے مگر نمازی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ بات کہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے کے لیے پریشان ہو، یہ تو ذمہ داری خداوند عالم لے چکا ہے اپنے اوپر، اس لیے کیونکہ خداوند عالم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کی تربیت اسلام پر، دین پر کر رہے ہیں تو آپ کو رشتے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ اگر آپ کی بیٹی تعلیم یافتہ اسلامی کے اعتبار سے بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی تعلیم نہ دی جائے، آپ اپنی بیٹی کو انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، دولت مند، پیسے والا، بزنس وومین بنائیں، کچھ بھی بنائیں، مگر آپ اسلامی تعلیم سے واقف کرائیں۔ اس لیے کیونکہ اگر اسلامی تعلیم اس کے پاس ہے تو رشتے ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے، رشتہ چل کر آئے گا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو پھر آپ مدینے میں دیکھ لیجئے، ستارہ آسمان سے چلا ضرور، لوگوں کی تمنا تھی کہ ہمارے دروازے پر آ کر یہ ستارہ اتر جائے، مگر تلاش کرتا ہوا وہ جو ستارہ چلا ہے وہ جناب فاطمہ زہرا کی قسمت سے مولا کائنات کے دروازے پر پہنچ کر بتا رہا ہے کہ اگر بیٹی تعلیم دین یعنی دین کی تعلیم رکھتی ہو تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس سے تلاش کریں، بلکہ رشتہ خود تلاش کرے گا اور کسی مومن بندے کو لا کر کھڑا کر دے گا اور کہے گا کہ یہ اس سے بہترین کفو آپ کی بیٹی کا کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اور جب بیٹی تربیت لے کر آپ کے گھر سے جائے گی تو وہ بیٹی نہیں جا رہی ہے، پوری نسل جا رہی ہے۔ ایک نسل کو تربیت دینے کے لیے ایک معلمہ جا رہی ہے، ایک درس دینے والے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کا درس اچھا نہیں ہوا، آپ کی بیٹی دوسرے خانوادے میں جائے گی ضرور، مگر شکایتیں ہوں۔ ہم کچھ لوگ دو طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو جہیز سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جہیز کے قائل نہیں۔ جہیز دینا یا نہ دینا نہ حرام ہے نہ واجب ہے، مگر جہیز دیں یا نہ دیں، مگر کم سے کم اپنی بیٹی کو دین کی وہ تعلیم ضرور دیں جو جہیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ جہیز 10 سال میں، 20 سال میں، 30 سال میں، 40 سال میں، 50 سال میں پرانا ہو جائے گا اور اس کی جگہ پر نیا فرنیچر آ جائے گا، نیا سامان آ جائے گا، مگر بیٹی کی تعلیم اگر ہوگی تو جتنے دن وہ تعلیم دیتی چلی جائے گی وہ گھر گلشن بنتا چلا جائے گا، اب اس کا بدل نہیں آ سکتا۔ اس لیے کیونکہ اگر تربیت اچھی ہے تو پھر وہ اپنی اولاد کو اس قابل بنا دے گی کہ جس کے بدل کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اس کے نشر و نما کی ضرورت ہوگی۔ جب وہ نشر و نما ہوتا چلا جائے گا تو وہ ماں اتنی بلند ہوتی چلی جائے گی کہ اب اس کے گھر کے اندر نمازی بچے پائے جائیں گے، پرہیزگار بچے پائے جائیں گے، تربیت یافتہ بچے پائے جائیں گے۔ اب اگر بچہ مصلی پر کھڑا ہو رہا ہے تو یہ بچہ کھڑا نہیں ہو رہا ہے، ماں کی تربیت ہے جو اسے مصلی تک لے کر، یہ ماں کی تربیت ہے جو مصلی تک لے کر آئی ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے، میں آپ سے نقل کرنا چاہوں گا کہ عورتوں پر جمعہ واجب نہیں ہے، عورتیں جمعے میں نہ جائیں، واجب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ منع ہے کہ جا بھی نہیں سکتی، جا سکتے ہیں مگر واجب نہیں ہے۔
کسی نے پوچھا کہ عورتوں پر، خواتین پر جمعہ واجب کیوں نہیں ہے؟ کہا دیکھو عورتوں پر واجب یعنی جمعہ واجب قرار نہیں دیا گیا، مگر عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کچھ ایسے نمازی بنائیں جو کم سے کم جمعے کے اندر جا کر شرکت کر سکیں. وہ اس کا بیٹا ہوگا، وہ اس کا بھائی ہوگا، جس کو تربیت دیں کہ جاؤ جمعے کے اندر نمازی بنو. عورت پر جہاد واجب نہیں ہے، مگر وہ تربیت دے کہ اس کا بیٹا، اس کا بھائی مجاہد بن سکے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ذمہ داری دی. دیکھیں اگر تربیت ہے تو جس خانوادے میں بھی ہماری بیٹی یا ہماری بہن جس خانوادے میں جائے گی اپنے گھر کا نام روشن کرے. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابھی میں کہیں پر پڑھ رہا تھا، دیکھیں کریکٹر میں دکھانا چاہتا ہوں کریکٹر کیا. میں پڑھ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، ایک معصوم سا بچہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا، گھر کے باہر بیٹھا ہوا رو رہا ہے. شام کو اس کے والد آئے، انہوں نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آتی، مجھے اپنی والدہ بہت یاد آتی. کہا بیٹا کیوں؟ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس کی جگہ پر اس کے والد نے دوسری شادی کر لی، اور جب وہ گھر میں آئی تو آنے کے بعد انہوں نے ایک فکر یہ لے کر آئی کہ گھر تو میرا ہے مگر گھر کے لوگ میرے نہیں. جب وہ یہ فکر لے کر آئی تو انہوں نے اس بچے کا دھیان نہیں رکھا، خیال نہیں رکھا. اب بچہ ہے، کبھی شرارت ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس سے والدین ناراض ہو جاتے ہیں. باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کیا تمہاری والدہ تمہارا خیال نہیں رکھتی؟ تو بچے نے کتنا معصوم مگر کتنا پیارا جواب. بچہ کہتا ہے والد محترم، والد گرامی، میری پہلی ماں جو تھی وہ جھوٹ بولتی تھی اور یہ جو دوسری ماں ہے یہ سچ بولتی. اللہ اکبر. میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے اور دنیا کیا کہتی ہے. یہ دنیا کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ابھی میں اسلامی مثال بھی آپ کی خدمت میں کروں گا. بچہ کہتا ہے کہ والد گرامی وہ جو ہماری پہلی ماں تھی، یعنی جو میری ماں تھی جنہوں نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ جھوٹ بولتی تھی، مگر یہ جو ماں ہے یہ بالکل سچ بولتی ہے. باپ حیران ہو گیا، کہنے لگا بیٹا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ والد گرامی اگر میں ابھی میں کوئی شرارت کرتا ہوں تو یہ میری والدہ جو ہیں وہ مجھ سے یہ کہتی ہیں کہ آج میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی، تو وہ واقعاً مجھے کھانا نہیں دیتی ہیں، مگر میری ماں جو تھی جس نے مجھے پیدا کیا تھا وہ غصے میں آ کر کہہ تو دیتی تھی کہ میں تجھے کھانا نہیں دوں گی، مگر تھوڑی دیر کے بعد پھر اپنی آغوش میں بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلا کر بتایا کرتی تھی کہ جو میں نے کہا تھا وہ وقتی طور پر تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں. یہ تربیت دنیا ہے کہ جو جذبہ لے کر آتی ہے کہ گھر تو میرا ہے مگر گھر والے میرے نہیں ہے. گھر میرا ہے، گھر کی ہر چیز میری ہے، مگر گھر والے میرے نہیں ہیں. مگر اسلام یہ بتاتا ہے کہ جب مولائے کائنات نے شہادت جناب فاطمہ زہرا کے بعد جناب ام البنین کو گھر لے کر آئے اور آنے کے بعد جناب امام حسن و امام حسین نے کہا السلام علیکم یا اماں، اے اماں آپ پر ہمارا سلام ہو. تو دیکھیے یہ تربیت ہے کہ جو مولائے کائنات کے گھر میں خاتون آئی ہے انہوں نے ہاتھ جوڑ کر یہ کہا کہ اے شہزادو مجھے مامت کہنا، میں فاطمہ زہرا کی جگہ لینے نہیں آئی ہوں، میں تو اس گھر کی خادمہ بن کر آئی ہوں، کنیز بن کر آئی ہوں، مجھے یہاں پر کوئی مرتبہ نہیں چاہیے، بلکہ میں یہاں پر اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ کی خدمت کر سکوں، شہزادی کے بچوں کی خدمت کر سکوں تاکہ اپنی آخرت سنوار سکوں. تو مولا کائنات نے ایک جملہ کہا کہ اے ام البنین، تم اپنے گھر کی تربیت کو جو لے کر آئی ہو اس گھر کی تربیت سے تم میرے گھر کو گلشن کرتی رہو گی، اور جب تم اس کا صلہ پاؤ گی تو ایسا ہوگا کہ جنت میں تمہیں اعلیٰ مقام دیا جائے گا اور بتایا جائے گا جو تمہارے گھر والوں نے تربیت دی ہے وہ محبت بانٹنے والی تربیت کی ہے، اس میں کنا بغض و حسد نہیں دیا جائے. یہ تربیت جو اسلام کے اندر پائی جاتی ہے، جو دین کے اندر پائی جاتی ہے. اسلام بتا رہا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں، ہماری ماں بہنیں کیسی ہیں. اللہ اکبر. جناب فضہ اسی گھر میں آئی ہیں، گھر کی مالکہ
کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا ہے۔ جناب فضہ کا بیان یہ ہے کہ زندگی گزر گئی میری، کبھی ایسا موقع ہی نہیں ملا کہ میں نے اس گھر کے بچوں کو کبھی سلام کیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں سلام کروں گھر کے بچے مجھے سلام کر لیتے، اس سے پہلے کہ میں شہزادی کو سلام کروں شہزادی مجھے سلام کر لیتی، اس سے پہلے کہ میں مولا کائنات کو سلام کروں مولا کائنات مجھے سلام کر لیتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شہزادی کی یہ صفت ہے، یہ کمال ہے کہ اپنے بچوں کو وہ تربیت دی کہ دیکھو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ بچے ہی سلام کریں، بلکہ بزرگ بھی سلام کر لیتے ہیں، اور اگر بزرگ سلام کر رہے ہیں تو بچوں کو سیکھنا چاہیے کہ وہ موقع نہ دیں کہ کوئی بزرگ ہی سلام کرے، بلکہ بچے پہل کریں۔ اگر گھر کی شہزادی اپنی کنیز کو سلام کر رہی ہے تو بچوں کو بہت ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سیکھیں کہ وہ اپنی ماں کی تربیت پر عمل کریں اور ان کنیز کو بھی سلام کریں جو گھر کی کنیز ہے۔ یہ تربیت دی گئی ہے، یہ درس دیا گیا۔ جناب فضہ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ مجھے جنت میں جانے کی خواہش نہیں ہے، میں تو جنت میں رہتی ہوں۔ ہمارے گھر کی خانوادے میں اگر کوئی میڈ ہے ہمارے ہاں کام کرنے والی ہے تو کم سے کم جب وہ ہمارے گھر سے کچھ کام کر کے جائے تو وہ ہمارے گھر کی غیبتیں نہ کرے، بلکہ قصیدے پڑھے، تعریف کرے۔ آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھا رہے ہیں، جہاں سب کچھ سکھا رہے ہیں وہاں دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں مثال عرض کی ہے کہ شہزادی اپنے بچوں کو سلام کرنا سکھاتی۔ آج ہمارے ہاں سلام کرنے کا سلیقہ کیا ہے؟ زیادہ تر ہم سلام اشارے سے کرتے ہیں۔ ایک چیز پیدا ہوئی ہے آداب۔ آداب بزرگوں نے کس لیے رکھا تھا وہ آپ خصوصی طور پر بزرگوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں آداب قرآن کے اندر کہیں آداب نہیں آیا، قرآن کے اندر آیا سلام علیکم، کیونکہ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب معراج پر گئے ہیں تو انہوں نے سلام علیکم کہا۔ سلام علیکم کا ہی یہ مرتبہ ہے کہ اگر کوئی انسان واحد اکیلا تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور سجدے میں ہے، سلام علیکم سبحان ربی الاعلی و بحمدی ذکر کر رہا ہے، اور آنے والا کہتا ہے سلام علیکم، تو جب آنے والا سلام کہہ رہا ہے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اپنے نماز کو وہیں پر روک کر اس کے سلام کا جواب دیں، مگر سلام کا جواب سلام علیکم ہی دیا جائے گا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، سلام علیکم، سلام کیا جا رہا ہے۔ اور انسان نماز میں کوئی کام تھوڑی کر رہا ہے، دنیاوی کام نہیں، عبادت کر رہا ہے۔ اچھا انسان پیدا کس لیے ہوا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ تاکہ ہم عبادت کریں، اور عبادت کے اندر جو ہے نماز سب سے بہترین طریقہ ہے عبادت کا، اور پھر نماز کے اندر بھی سب سے بہترین مقام جو ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدہ ہے معراج الصلاح، نماز کی معراج ہے سجدہ۔ تو جب نماز کی معراج ہے سجدہ اور سب سے بہترین مقام ہے، پروردگار عالم جب ہم پیدا ہی نماز کے لیے عبادت کے لیے ہوئے ہیں اور نماز کے بہترین مقام میں ہیں، اور آنے والا سلام کرتا ہے تو اب ہم پر ضروری تھوڑی ہے کہ ہم سلام کریں، سلام کا جواب دیں۔ ہم عبادت کر رہے ہیں، عبادت کرتے رہیں، لیکن پروردگار عالم نے کہا نہیں، اگر کوئی مرد مومن کوئی مومنہ اگر آپ کو سلام کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو آپ کے اوپر واجب ہے آپ کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و سبحان ربی آپ نے اتنا کہا، اور آنے والے نے کہا کہ السلام علیکم، آپ پر واجب ہے ضروری آپ کہیں سلام علیکم، پھر وہیں سے کنٹینیو کریں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ پروردگار عالم بتانا چاہتا ہے کہ عبادت صرف اور صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، نہیں، بلکہ ایک مومن ایک مومنہ کے احترام کرنے کا نام بھی عبادت ہے۔ اب سوچئے جو خدا ایک انسان کو اتنی عظمت بخش رہا ہو کہ میرا سجدہ کر رہے ہو
سجدہ کرتے ہوئے بھی اگر کوئی انسان آ کر سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دو، تو وہ انسان ہماری والدہ کا کتنا بڑا احترام کرے گا، کتنی عظمت رکھتا ہوگا۔ پروردگار ماں کا احترام کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، کہ واجب نماز کی بات تو نہیں ہے، مگر اگر مستحب نماز تم پڑھ رہے ہو اور اگر تمہاری والدہ تمہیں آواز دے تو تم پر واجب ہے کہ نماز کی نیت توڑ کر اپنی والدہ کی آواز پر لبیک کہو۔ یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو مستحب نماز کا قد چھوٹا ہے، تمہاری ماں کی عظمت کا قد بہت بڑا ہے۔ اللہ، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے، اس لیے کیونکہ نماز ایک عبادت، ایک مرتبہ ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار نے ارشاد کیوں فرمایا؟ دیکھیں نماز پڑھنا فضیلت نہیں، روزہ رکھنا، حج کرنا فضیلت نہیں، نماز کو سمجھنا فضیلت، روزے کو سمجھنا فضیلت، حج کا کرنا فضیلت ہے، مجلسیں کرنا فضیلت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، امام بارگاہ میں جاتے ہیں، مجلسوں کو وہیں چھوڑ کر آ جانا یہ فضیلت نہیں ہے۔ مجلسوں کو گھر تک لے کر آنا، اپنے ساتھ لے کر آنا، اپنی تربیت لے کر آنا، اپنی اصلاح کر کے لانا، یہ ہے فضیلت۔ ورنہ تو ہر سال کتنے سارے لوگ ہیں کہ جو چہلوں پر جایا کرتے ہیں، اس سال نہ جانے پتہ نہیں کیا ماحول ہوگا، کروڑوں لوگ کربلا جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ کیا زیارت کرنا فضیلت ہے؟ بہت سارے لوگوں کی ایک شوق بن گیا ہے کہ صاحب چہلم کے دن ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کربلا چلے جائیں، ہم کربلا ضرور ہو کر آئیں۔ اللہ اکبر، جائیے، بالکل جانا ضروری ہے، مگر کربلا کو وہیں چھوڑ کر مت آ جائیے، کربلا کو ساتھ گھر تک لے کر آئیے۔ اگر آپ گھر تک ساتھ لے کر آئے، ایک انسان کربلا گیا اور جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی بھی زیارت کی، جناب عباس علیہ السلام کی بھی زیارت کی، جناب اکبر علیہ السلام کی زیارت کی، جناب اصغر علیہ السلام کی زیارت کی، شہدائے کربلا کی بھی زیارت کی، اور جب گھر آتا ہے اپنے بھائی سے جیسے ناراضگی تھی ویسے ہی باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ٹور پر گیا تھا، زیارت پر نہیں گیا تھا۔ اگر زیارت کو اپنے گھر تک لے کر آتا تو جس بھائی سے ناراض تھا آج اس بھائی سے اپنے اختلافات کو ختم کر لیتا۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ ماں بتاتی ہے، یہ ہماری ماں ہمیں درس دیتی ہے، بیٹا زیارت کرو، معصومین کا نام یاد کرو۔ اللہ اکبر، ماں کی عظمت کو ہم کیا سمجھیں؟ ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ماں نے ہمیں پنجیتن کے نام یاد کرا دیے، 14 معصومین کا نام یاد کرا دیے، نماز پڑھنا سکھا دی۔ کون سا بڑا کام کیا ہماری ماں نے؟ یہ ہر کسی کی ماں کیا کرتی، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہماری ماں نے جو ہم کو سکھایا ہے وہ قیامت میں کتنا کام آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ اس سے ذرا درک کریے گا کہ ماں کا احترام، کہ ماں کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ 2 شخص امام کی خدمت میں آئے، امام کے پاس آئے، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ، ماں کی خدمت میں آئے، امام کی خدمت میں ہے، اور آنے کے بعد ایک شخص دوسرے شخص پر یہ بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ حضور اس نے میرے باپ کا قتل کیا ہے، یہ قاتل ہے میرے باپ کا، لہذا میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، قصاص لینا چاہتا ہوں۔ امام نے پوچھا کیا تم نے اس کے والد کا قتل کیا ہے؟ اس نے کہا حضور ہاں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اس کے باپ میں جھگڑا ہوا، اس درمیان ہاتھا پائی ہوئی اور میرے ہاتھ سے اس کے باپ کا قتل ہو گیا۔ امام نے پوچھا تم قصاص دینے کے لیے آمادہ ہو؟ اس نے کہا جی حضور میں قصاص دینے کے لیے آمادہ ہوں۔ کہا اچھا تم قصاص دینے کے لیے آمادہ ہو؟ اس نے کہا حضور میں قصاص دینے کے لیے آمادہ ہوں۔ اللہ اکبر، اب امام دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان نادم ہے، شرمندہ ہے، دیکھیے گناہ کتنا بڑا ہے کہ اس کا قتل ہوا ہے، کسی کے باپ کا قتل ہو گیا اس کے ہاتھ سے۔ اب امام پوچھتے ہیں کہ اے شخص کیا تو اپنے باپ کا بدلہ کیسے لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور میں تو قتل کرنا چاہتا ہوں، میرے باپ کو اس نے قتل کیا، میں بھی اسے قتل کروں۔ امام نے کہا کہ اگر تم چاہو تو قتل کرنے کے بجائے، قصاص کے بجائے تم اگر کچھ رقم لینا چاہو، اس کا بدلہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو، یہ نادم ہے، یہ شرمندہ ہے، اسے معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ نہیں صاحب میں معاف نہیں کر سکتا، اس نے میرے باپ کا قتل کیا ہے لہٰذا میں اسے نہیں چھوڑوں۔ اصرار بڑھتا رہا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ تم ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہو؟ اس نے کہا حضور ہم لوگ پڑوسی ہیں، بچپن سے جانتے ہیں۔ کہ اچھا یہ بتاؤ کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے؟
اللہ، اس کا تم پر کوئی احسان ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ پر کوئی احسان نہیں، اس نے کبھی مجھے نہ کوئی پیسہ دیا، نہ دولت دی، نہ پیسہ کوئی مجھ پر خرچ کیا، مجھ پر اس کا کوئی بھی احسان نہیں۔ امام نے پوچھا اس کا تم پر کوئی احسان نہیں ہے؟ بچپن سے رہ رہے ہو؟ اس نے کہا اس کا مجھ پر کوئی احسان نہیں، ہاں ہم لوگ بچپن سے ساتھ رہ رہے ہیں، ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے مجھے ایک مسئلہ بتایا توحید کے متعلق، نماز کے متعلق۔ کہا اچھا، اس نے تمہیں نماز کے اور توحید کے یعنی خدا کی معرفت اور نماز کے متعلق تمہیں مسئلہ بتایا؟ کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کا کوئی احسان نہیں ہے؟ یہ تمہارے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ حضور یہ کوئی احسان نہیں ہوتا، یہ تو چھوٹی موٹی چیز ہے، مسئلہ بتانا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ امام نے ایک مرتبہ جس نے مسئلہ بتایا تھا، جس نے معرفت اس کو دلائی تھی خدا کی، کہا کہ تم نے یہ مسئلہ اس کو بیان کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں بیان کیا تھا۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو، اب جس کا باپ قتل ہوا تھا اس سے کہا کہ میں امام ہونے کے ناطے تم کو یہ مشورہ دیتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ کچھ دولت لے لو تو اسے معاف کرو، دولت لے لو، اس سے غلطی ہوئی ہے، نادم ہے، شرمندہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ مثلا میں اس سے بدلہ نہ لوں، میں اس کا قتل نہ کروں، اور یہ مجھے کچھ دولت دینا چاہے جو میرے اولاد کے کام آ سکے، میں اسے معاف کر دوں گا، اور خداوند عالم سے بھی دعا کروں گا کہ یہ شرمندہ ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو امام نے پوچھا کہ تمہارے پاس دولت کتنی ہے؟ تو جس شخص نے قتل کیا تو اس نے کہا کہ حضور میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو امام نے کہا پھر تم کہاں سے دو گے اس کو؟ اب امام کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں، اب سوچئے، تو امام فرماتے ہیں کہ جو تم نے مسئلہ اس کو بتایا تھا اس کا جو اجر ہے وہ تم مجھے بخش دو، مجھے دے دو، اور میں اس کے بدلے، اس ثواب کے بدلے اس کو وہ دولت دے دوں گا جتنی یہ مانگے گا۔ اللہ اکبر، تم مجھے وہ ثواب دے دو اور میں اسے دولت دے دوں گا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ دولت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ کہا جنت میں نبیوں کے درمیان جو اعلیٰ مقام ہوگا وہ ثواب تمہارا ہے کہ تم نے اس کو ایک مسئلہ بتایا تھا، اتنا سننا تھا، جس کا باپ دنیا سے گیا تھا، ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا نہ مجھے پیسہ چاہیے نہ مجھے دولت چاہیے، میں نے اس کو بھی بخش دیا اور میں نے اس کو معاف کر دیا کہ اس سے غلطی ہوئی، اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، مولا میں آپ سے بس یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں مجھے کوئی اور کام نہ ہو، جیسے اس کو ثواب مل رہا ہے پڑھانے کا ویسے ہی مجھے بھی اس کے قدموں میں جنت میں جگہ مل جائے۔ امام نے ایک مرتبہ کہا خدا سلامت رکھے تجھے، اس لیے کیونکہ تو نے یہ عظمت کو سمجھا کہ ایک مسئلہ بتانے والے کا یہ مقام ہے کہ جنت میں اتنا بلند مقام ملے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں جو یہ واقعہ عرض کیا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو صرف ایک اللہ کی وحدانیت اور ایک نماز کا مسئلہ بتا دے تو انسان کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے۔ وہ ماں جو ہمیں بچپن سے نہ اپنا نام بتاتی ہے نہ اپنے ہمارے والد کا نام بتاتی ہے، سکھاتی ہے تو کیا سکھاتی ہے؟ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، یا حسین کرنا سکھاتی ہے، ماتم کرنا سکھاتی ہے، تبرک لینے کا سلیقہ بتاتی ہے، مجلس میں بیٹھنے کا سلیقہ بتاتی ہے، مسجدوں میں جانے کا سلیقہ بتاتی ہے۔ وہ تربیت دینے والی ماں جس کا ایک مقام بھی اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اتنا ہی کافی ہے، جب ایک مسئلہ کوئی بتائے تو اسے جنت میں اتنا بڑا مقام ملتا ہے، ہماری والدہ کا کیا مقام ہوگا؟ بس اس سے بڑا مقام ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ارے اس کا مرتبہ اتنا ہے کہ ماں کی قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر، میں اس سے بڑی عظمت کیا آپ کی خدمت پیش کروں؟ احسان ہے ہماری والدہ کا جس نے ہمیں توحید خدا بتایا، جس نے ہمیں دنیا کی ہر ایک وہ نعمت، ہر وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ خدا کی وحدانیت کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، مجلسوں میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمیں تربیت کہاں سے ملتی ہے؟ پہلے بیٹھی تو دے یا ہماری والدین تو دیتی۔ خدا کا شکر ہے جن کے والدین حیات ہیں، خدا سلامت رکھے، اور جن کی دنیا سے جا چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مائیں چھوڑ کر جائے، ماں کبھی نہیں چھوڑ، ماں مر جائے، دنیا سے چلی جائے، روح قبض ہو جائے، مگر ماں کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی، ماں آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس لیے کیونکہ ان کی دی ہوئی تربیت آپ کے ساتھ۔ اللہ، ماں کا کیا مرتبہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، ماں کی عظمت کو کون سمجھے؟
ماں کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہماری اگر جنت قیامت میں کسی رشتے کو نہیں بلایا جائے گا، آپ کی نماز، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، ہر کسی کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا. آپ حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، سارے اعمال آپ کے ہوں گے. آپ دعا پروردگار عالم سے خواہش کریں گے پروردگار میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ نہیں، رک جاؤ. کیوں؟ کعبہ والدہ کو بلایا جائے گا. اللہ، والدہ کو بلایا جائے گا، والدہ کو بلایا جائے گا اور بلانے کے بعد پوچھا جائے گا یہ بتاؤ کہ تم اپنی اولاد سے راضی ہو یا نہیں ہو؟ تم اپنی اولاد سے راضی ہو یا نہیں ہو؟ پروردگار عالم تو نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، ہم نے عبادت کی ہے، نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دی، خمس دیا، عزاداری کی، سب کچھ کیا. اب ہماری والدہ سے کیا سوال کر رہا ہے؟ کہ نہیں، اگر والدہ راضی نہیں ہے تو نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ خمس، سب کا سب تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا. پروردگار اتنی بڑی عظمت ہے. یعنی اگر ہم جیسے گنہگار انسانوں کی ماں اگر راضی نہ ہو تو ہمارے نہ روزہ قبول، نہ روزہ، نماز قبول، نہ حج قبول. اللہ اکبر. جب ہماری والدہ ہم سے ناراض ہو تو پھر ہمارے نہ روزے قبول ہوتے ہیں، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے. لیکن اگر فاطمہ زہرا کسی سے ناراض ہو جائیں تو سوچئے نہ اس کی روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکات قبول ہے، نہ ہی ان کے قبول ہے، نہ ہی ان لوگوں کے قبول ہے جو ان کو اپنا بزرگ مانتے ہو. لہذا ہم نے جو مانا تو اسی چیز کو مانا جس کو خداوند عالم نے نعمت قرار دیا. فاطمہ زہرا اگر تیری اولاد پر کوئی روئے گا تو اس کے لیے تو دعا کرے گی، اور جب دعا کرے گی تو میں تیری دعا کو رد نہیں کروں گا. اس لیے ہم نے عزاداری کو چنا، اس لیے ہم نے مجلسوں کو چنا تاکہ ہم حسین کا ماتم کریں تو فاطمہ ہمارے لیے دعا کریں. ہماری دعا ہم سے راضی ہو گئی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. لیکن فاطمہ بھی جب راضی ہوں گی جب ہماری والدہ ہم سے راضی ہوں. اگر ہماری والدہ ہم سے راضی نہیں ہے تو پھر کوئی کامیاب نہیں. اللہ اکبر. یہیں سے بس میں آخری جملے ادا کرنے کے بعد یہیں سے ربط مسائب. عزیزان محترم، والدین کا مرتبہ کیا ہے؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت پیسہ کمانے کی مشین ہے والدین. نہیں. بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے ہمارے والد نے ہمارے لیے کیا چھوڑا، ہماری والدہ نے ہمیں کیا دیا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا دیا. اللہ اکبر. آپ کو نماز پڑھنے کا سلیقہ دے دیا، اتنا ہی کافی ہے. آپ کو مصلی پر آنے کا سلیقہ دے دیا، اتنا ہی کافی ہے. آپ کو فرش ازا پر بیٹھنے کا سلیقہ دے دیا، اتنا ہی کافی ہے. دولت تو آنے جانے والی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، کل ہوگی پرسوں نہیں ہے. دولت تو آپ خود بھی کما سکتے ہیں مگر وہ تربیت جو والدین دے کر گئے ہیں وہ کہیں اور نصیب نہیں ہونے والی ہے. ابراہیم مجاب، جو لوگ کربلا گئے ہیں، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے جو لوگ گئے ہیں، خداوند عالم جو گئے ہیں ان کی زیارت قبول کرے، اور جو نہیں جا سکے ہیں خداوند عالم جلد از جلد امام کی زیارت کو جائے. امام کی زیارت کو جائیں. جب آپ امام کے روزے میں پہنچیں گے کربلا، نوٹ کریے گا انشاءاللہ، جب آپ امام کی زیارت کو پہنچیں گے تو امام کے روزے کے برابر میں ہی، قریب میں ہی ایک روزہ ہے ابراہیم مجاب کا. ابراہیم مجاب کا ایک روزہ ہے. ابراہیم مجاب کون ہے؟ ابراہیم مجاب کربلا میں نہیں رہتے تھے، ابراہیم کربلا سے کچھ دور رہتے تھے. اور ابراہیم مجاب کا یہ طریقہ تھا کہ ہر شب جمعہ وہ کربلا آیا کرتے تھے زیارت کے لیے. اور کیسے آتے تھے؟ ایک سواری ہوتی تھی، ماں اور باپ دونوں ضعیف تھے. ہر جمعرات جب بھی آتے تھے، ایک جمعرات میں والد کو لے کر آتے تھے زیارت کرنے کے لیے، اور دوسری جمعرات کے اندر، شب جمعہ کے اندر والدہ کو لے کر آتے. والدہ ایک جمعرات میں والدہ کو لے کر آتے اور ایک جمعرات کے اندر والد کو لے کر آتے. تاریخ بیان یہ کرتی ہے کہ والدہ اس جمعرات کو جا چکی تھی. اگلی جمعرات جب آئی تو اس نے اپنے والد یعنی ابراہیم مجاب نے اپنے والد کو چاہا کہ لے کر جائیں. والدہ نے کہا کہ بیٹا میری خواہش یہ ہے کہ میں بھی اس بار امام کی زیارت کو جاؤں. بیٹے نے کہا والدہ گرامی آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر، لیکن گزشتہ جمعے آپ ہمارے ساتھ گئی تھی، اس بار والد صاحب کا لے جانے کا موقع ہے،
لہٰذا میں ان کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا مجھے بھی لے کر چل، میں چاہتی ہوں میں بھی چلوں۔ لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں، کچھ واقعات میں بھی لفظوں میں لکھا ہوا کہ ماں نے ضد کی، نہیں، ماں ضد نہیں کر سکتی، ماں کی خواہش ہے، شاید اس لیے کہ زندگی کا آخری وقت ہے، کب موت آ جائے۔ بیٹے نے باپ کو گھوڑے پر سوار کیا، سواری پر سوار کیا، جو بھی سواری تھی اس وقت، اور ماں کو اپنی پشت پر سوار، اور ماں کو پشت پر سوار کرنے کے بعد خود پیدل چلا، سوچئے، اور پیدل چلتے چلتے کربلا پہنچا، اور کربلا پہنچنے کے بعد جیسے ہی چاہتا تھا کہ مسافر خانے کی طرف جائے، ابراہیم مجاب نے ایک مرتبہ سوچا کیوں نہ میں اپنے والدین کو اسی حالت میں امام کی خدمت میں لے کر جاؤں۔ ایک مرتبہ جیسے روزے میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے آقا آپ پر میرا سلام ہو۔ جیسے اس کے زبان سے یہ جملہ نکلا تو ایک مرتبہ آواز آئی وعلیکم السلام، تم پر بھی ہمارا سلام ہو۔ پبلک جو یہاں موجود تھی پریشان ہو گئی، یہ جواب کس نے دیا؟ ایک مرتبہ ابراہیم مجاب نے پھر سلام کیا، پھر جواب آیا، پھر سلام کیا، پھر جواب آیا۔ ارے تمام لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا معجزہ ہو گیا، ہر کسی کے سلام کا جواب نہیں آتا۔ ابراہیم مجاب رونے لگے اور رو کر کہتے ہیں یا مولا میں سمجھ گیا آپ نے جو مجھے نعمت عطا فرمائی ہے۔ عالم دین بیان کرتے ہیں، اس زمانے کے علماء بیان کرتے ہیں ابراہیم مجاب تجھے مبارک ہو، کیونکہ تو اپنے والدین کا اتنا احترام کرتا ہے کہ امام کی زیارت کو اپنی والدہ کو اپنی پشت پر لے کر آیا ہے، لہٰذا امام نے تجھے اس قابل سمجھا ہے کہ جیسے تو امام کو سلام کرے امام تیرے سلام کا جواب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات محمد وآل محمد۔ سوچئے کتنا بڑا مرتبہ ایک انسان کا۔ جن بچوں نے اصال ثواب کی مجلس رکھی ہے، ہم ان کے درد کو نہیں سمجھ سکتے، میں یقین دلاتا ہوں آپ کو، ہم ان کے درد کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں درد میں شامل ضرور ہیں، اس لیے کیونکہ درد وہی جانتا ہے جس کی والدہ دنیا سے جا چکی۔ ماں کا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ماں کا بدل کچھ نہیں۔ جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تو قیامت، گھر میں سناٹا ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، ماں کی آوازیں، ماں کا بلانا یاد آتا ہے، ماں کی محبتیں، ماں کا وہ پیار، وہ لاڈ انسان کو بہت یاد آتا ہے۔ یہ بچے جو آج مجلس کر رہے ہیں مجھے سن رہے ہوں گے، جیسے جیسے میں جملے کہہ رہا ہوں ویسے ہی ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا ہوگا، اور یاد آ رہا ہوگا کہ ماں کیسے پکارا کرتی۔ اللہ اکبر، جب گھر سونا ہو جائے، ماں دنیا سے چلی جائے تو دل پر کیا گزرتی ہے، یہ صرف اور صرف ایک ماں ہی سمجھ سکتی۔ ہاں عزیزان محترم، خدا ہماری اور آپ کی والدین کو سلامت رکھے۔ ماں کا مرتبہ میں آپ کو کیا بیان کروں، تاریخ میں ایسی ایسی ماؤں کا ذکر ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ سے۔ وہ لفظ کہاں سے لاؤں کہ جو تاریخ کی غربت ہے۔ عزیزان محترم، اسلام کی مائیں، اسلام میں جو مائیں ہیں ان کا کیا مرتبہ ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ ایک خاتون ہے جس کا نام رکھا گیا، تاریخ میں جو لکھا گیا اس خاتون کا نام سلمہ ملتا ہے، اور وہ ایک غیر مسلم خاندان سے تھی، لیکن جب اسلام کا پیغام اس پر پاس پہنچا تو اس نے اسلام کو اختیار کر لیا۔ جب اسلام کو اختیار کیا تو اس کے خاندان نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ اب تم ہمارے ساتھ رہنے لائق نہیں، تم جاؤ یہاں سے، تم اب ہمارے ساتھ نہیں رہو گے۔ اسی زمانے کے اندر ایک نوجوان تھا جس نے اسلام اختیار کیا اور اس کے خاندان نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ اگر تم مسلمان ہو گئے تو تم ہمارے ساتھ نہیں رہو۔ یہ لڑکا اور یہ لڑکی دونوں کے دونوں امام کی رسول کی خدمت میں آئے، رسول سے آ کر کہا یا رسول اللہ ہمارے خاندان نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم تنہا ہیں،
امام نے دیکھا دونوں جوان ہیں، دونوں سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ایک دوسرے سے شادی کرو؟ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ آپ کو اختیار ہے، آپ جیسا حکم فرمائیں گے ہم انجام دیں گے۔ لیجیے دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد گھر میں رہنے لگے، رہتے رہے، وہ شکر گزار رہا یا رسول اللہ آپ نے میرا گھر بسا دیا، میرے گھر کے اندر رونق آ گئی۔ اور کچھ دن کے بعد اس کا ایک خوشخبری ہوئی، اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو امام رسول کی خدمت میں آیا، ہاتھ جوڑ کر کہتا یا رسول اللہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے میرا گھر بسوایا اور اللہ نے مجھے ایک نعمت عطا فرمائی، میرا بیٹا ہوا ہے۔ امام رسول نے اس کو مبارکباد دی۔ اور یہ شخص چونکہ دیکھیں خاندان چھوٹا سا ہے، لڑکی کے خاندان نے چھوڑ دیا ہے، لڑکے کے خاندان نے چھوڑ دیا ہے، اب یہی خاندان ہے، یہی فیملی ہے، یہی خاندان ہے، ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ بچہ اتنا پیارا تھا کہ باپ کو بڑی محبت تھی، بڑا پیار آتا تھا اپنی اولاد پر۔ ایک مرتبہ اسی کو دیکھ کر جیتا تھا، اسی کو دیکھ کر زندہ رہ رہا تھا۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہونے لگا یہ باپ مسرور خوش ہونے لگا۔ تاریخ بیان کرتی ہے جب اس کی محبت معراج کو پہنچ گئی اور اپنے بیٹے سے بے حد بے انتہا پیار کرنے لگا، ایک لمحہ کوئی نہیں گزرتا تھا کہ وہ اپنے بچے کو نہ دیکھے، نہ دیکھے، نہیں دیکھتا تھا تو پریشان ہو جاتا تھا۔ اب تاریخ بیان کرتی جب اس کی محبت معراج کو پہنچ گئی تو ایک مرتبہ یہ بچہ بیمار ہو، اور بیمار ایسا ہوا کہ طبیب یہ کہنے لگے کہ اب یہ بچہ زندہ نہیں رہے۔ اب آپ سوچئے جس کے گھر میں کچھ اور راستہ ہی نہیں ہے، کوئی اور امید ہی نہیں ہے جینے کی، ایک بچہ ہی تو ہے۔ اب جب یہ بچہ بیمار رہنے لگا تو یہ شخص بھی بیمار ہونے لگا۔ بچہ جیسے جیسے بیمار، اس کی بیماری بڑھتی رہی، یہ کمزور ہوتا رہا، لاغر ہوتا رہا، نہ کھاتا ہے، نہ ڈھنگ سے پیتا ہے، نہ سوتا ہے، بس بچے کا خیال رکھتا ہے۔ بچہ جیسے جیسے بیمار ہوتا جا رہا ہے یہ بھی بیمار ہوتا جا رہا ہے۔ پریشان دیکھا، زوجہ نے کہا کہ آپ اپنے بچے سے بڑی محبت کرتے ہیں اور رسول سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں، جاؤ رسول اللہ سے جا کر یہ کہو کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ ہمارا بچہ صحت مند ہو جائے، مجھے امید ہے کہ جب رسول دعا فرما دیں گے تو ہمارا بچہ صحت مند ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اس سفر کر کے امام کی خدمت میں، رسول کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں، میرا ایک ہی بچہ ہے، میرے گھر کی رونق ہے، وہی بیمار ہے، جیسے جیسے وہ بچہ بیمار ہوتا چلا جاتا ہے میرا دم گھٹتا چلا جاتا ہے، میں دن بہ دن زندہ تو ہوں مگر موت سے بدتر ہے۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا، اب سوچئے کہ جب اس کو امام رسول کی خدمت میں بھیجا تو زوجہ نے کیوں بھیجا؟ اس کا پس منظر واقعہ کا یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ماں کو جس دن یہ احساس ہو گیا کہ اب یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ آج میرا بچہ اس دنیا سے چلا جائے گا، مر جائے گا، اگر یہ اپنے میرے شوہر کے سامنے یہ بچہ مر گیا تو میرا شوہر بھی مر جائے گا۔ ماں کے کلیجے سے پوچھئے، ماں کے دل سے پوچھئے، کس دل سے اس نے کہا کہ آپ جائیں رسول سے دعا کروائیں۔ ادھر یہ شخص اپنے گھر سے جیسے نکلا، اس کا قدم نکالنا تھا، ادھر بچے کا دم نکل گیا، بچہ مر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ماں نے ایک کپڑے میں لپیٹا، لپیٹنے کے بعد ایک حجرے میں رکھا، گھر کو سجایا، معطر کیا، اچھا کھانا بنایا، اچھی غذا بنائی، دسترخوان بچھایا تاکہ اپنے شوہر کا استقبال کر سکے۔ شوہر جب امام رسول کی خدمت میں پہنچا تو رسول سے کہا یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں۔ رسول نے حکمت بھرا ایک جملہ کہا، جاؤ تم گھر، اب تمہارے بچے کو دعا کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھا کہ میرا بچہ صحت یاب ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ یہ واپس آیا، جیسے گھر پر آیا دق الباب کیا، دروازہ کھولا، جیسے دروازہ کھلا تو دیکھا کہ زوجہ نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، معطر کیا ہوا ہے خود کو۔ یہ سمجھ گیا کہ گھر کا ماحول سازگار ہے، گھر کا ماحول اچھا ہے، میرا بچہ صحت یاب ہو گیا ہوگا۔ جیسے گھر میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دے دو، بس اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ زوجہ نے کہا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، میں نے آپ کا پسندیدہ غذا بنائی ہے، آپ کھانا تناول فرما لیں، بس اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ زوجہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے میں اپنے بچے کو دیکھے بغیر کیسے کوئی غذا کھا سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ فوراً کہا کہ آپ کو خدا کا واسطہ کچھ کھانا تناول فرما لیں، بچہ تو گھر میں ہی ہے، آپ ملاقات کر لیجیے گا۔ لیجیے، ایک مرتبہ دسترخوان بچھایا گیا اور بچھانے کے بعد جیسے کھانا کھایا جا رہا ہے، شوہر بڑا خوش ہے، گھر کا ماحول اچھا ہے۔ رسول نے فرمایا دعا کی ضرورت نہیں ہے، سوچ رہا ہے میرا بچہ صحت یاب ہو گیا،
کھانا کھا رہا ہے۔ لیکن عزیزان محترم جملہ سنیے، ماں کتنی ہی دلیر سہی مگر ماں ماں ہوا کرتی ہے۔ ماں کو تو یہ پتا ہے نا بچہ دنیا سے جا چکا ہے، جیسے ہی لقمہ توڑ کر دہن تک لاتی ہے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ کانپتے ہوئے ہاتھ جیسے ہی شوہر نے دیکھے ایک مرتبہ لقمہ واپس رکھ دیا، اور وہ لقمہ واپس رکھنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ بتاؤ تمہارا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے؟ کیا نہیں آپ کھانا تناول فرمائے، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ بتاؤ تمہارا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے؟ آخر تم اتنی چپ کیوں ہو؟ آخر تمہارے چہرے سے وہ خوشی نمودار کیوں نہیں ہو رہی ہے جو ہونی چاہیے؟ ایک مرتبہ زوجہ نے کہا ایک سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا سوال ہے؟ کیا سوال یہ ہے کہ میری ایک دوست ہے، میری ایک سہیلی ہے کہ جس کے پاس میری ایک دوسری سہیلی نے اپنی امانت کچھ دن کے لیے رکھوائی تھی۔ اب وہ سہیلی کچھ عرصے کے بعد واپس آئی تو پھر اپنی سہیلی سے، میری سہیلی سے اس امانت کو مانگنے لگی کہ جو میں نے تیرے پاس رکھوائی تھی وہ امانت مجھے واپس دے۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا تمہاری سہیلی کو اس کی امانت واپس کر دینی چاہیے۔ کہا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری اس سہیلی کو اتنے دن میں اس سے بڑی محبت ہو گئی، بڑا پیار ہو گیا اس امانت سے، وہ چاہتی ہے کہ اس کی امانت نہ دے۔ تو ایک مرتبہ شوہر نے کہا یہ بات تو غلط ہے، تمہاری اس دوست کو اس کی امانت واپس دے دینی چاہیے، اس لیے کیونکہ اس کی امانت ہے۔ محبت کتنی ہی صحیح ہو گئی ہو مگر امانت ہوا کرتی ہے۔ بس اتنا سننا تھا، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے مجھے معاف کر دیجئے، ارے آپ کا جو بیٹا تھا وہ خدا کی امانت تھا، ارے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب میں آپ کو کیسے بیان کرتی، مجھے یہ مثال آپ کے سامنے پیش کرنا پڑی، بس اتنا سننا تھا۔ شوہر رونے تو لگا، ایک مرتبہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے کہ تب پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک ایسی زوجہ عطا فرمائی کہ جو بڑی صابرہ ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول کی خدمت میں پھر واپس آیا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے ایک ایسی زوجہ عطا فرمائی جو صابرہ ہے۔ بس اتنا سننا تھا، یہ رسول رونے لگے۔ ایک مرتبہ جب رسول کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا تو نے آج کے دور کی ایک ماں دیکھی جو اتنی صابرہ ہے کہ جس نے اپنے بچے کو ارے اس طریقے سے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، مگر اس کا بچہ پیاسا نہیں تھا، اس کا بچہ پیاسا نہیں تھا، لیکن ہائے رے کربلا کی مائیں ارے جن کے بچے پیاسے ہوں گے، 6 مہینے کا علی اصغر ہوگا، حلق پر تیر لگے گا۔ بس اتنا سننا تھا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے یا رسول اللہ کس کا بیان کر رہے ہیں، یہ کون ہوں گے؟ اب ایمان رسول فرماتے ہیں کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ارے ایک بچہ قتل کر دیا جائے گا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہوگا۔ ارے کربلا کی مائیں وہ ہوگی جو 18 سال کا لاشا جوان دیکھ کر سجدہ شکر ادا کر کے کہے گی اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دودھ کو اس لائق سمجھا کہ تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ کربلا کی مائیں وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ اے دنیا والوں کربلا جیسی مائیں نہیں ہو سکتی۔ ہاں عزیزان محترم، آئیے ذرا کربلا میں جا کر دیکھیں، دنیا میں الگ الگ مائیں دکھائی دے گی مگر کربلا جیسی ماں نہیں ہے۔ ہم نے ایک ماں کو دیکھا شب عاشور 6 مہینے کے بچے کو نیا کرتا پہنایا۔ ارے ایک مرتبہ آمادہ کیا ہے علی اصغر، دیکھو کل تم میدان میں جا تو نہ سکو گے، لیکن ہاں اگر حسین تمہیں مقتل میں لے جائے تو دیکھو فاطمہ کی امانت سے خبردار، ایسا نہ ہو تم زندہ رہ جاؤ اور امام قتل کر دیے جائیں۔ ارے ایک ماں اپنے 2 بچوں کو لے کر بیٹھی، مصلے کو بیچ میں بچھایا، اے اون ادھر آؤ، اے محمد میرے قریب آؤ، دیکھو خبردار کل تم ایسا نہ ہو کہ اپنے ماموں کو قتل ہوتا ہوا دیکھو اور تم اپنی شہادت نہ دو، دودھ نہ بخشوں گی اگر تم نے اپنے ماموں سے پہلے اپنی قربانی نہ دی۔ ہاں ام فرما بٹھا کر ایک مرتبہ کہہ رہی ہے آؤ میرے بچے ہیں، میرے لال، میرے قریب بیٹھو۔ دیکھو کل کربلا کے اندر میدان کربلا کے اندر ارے شہادتیں ہوگی، دیکھو تم اپنے بابا کی طرف سے قتل ہو جانا۔ ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک خیمے سے رونے کی آواز آئی، اب باہر جب اس خیمے کے نزدیک سے گزرے تو کیا دیکھا، ارے ام کلثوم رو رہی ہے۔ قریب آ کر پوچھا ام کلثوم ارے تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا بھیا ارے سب کے پاس کچھ نہ کچھ قربان کرنے کے لیے ہے مگر میرے پاس کچھ ایسا نہیں کہ میں قربان کروں۔ عباس
عباس نے ہاتھ جوڑ کر کہہ دیا اے ام کلثوم ارے تم کیوں فکر کرتی ہو، تیرا عباس تیری طرف سے حسین پر قربان ہو جائے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم حسین کے۔ ہاں عزیزان محترم لیجئے، ارے کربلا کے اندر 10 محرم کو ہر ایک لاشا آتا رہا، ایک ایک ماں اپنے بچے کا لاشا دیکھ کر شکر خدا ادا کرتی رہی۔ علی اکبر کا لاشا آیا، ارے ام لیلہ نے شکر خدا ادا کیا، لیکن تاریخ نے ایک جملہ لکھا شکر خدا تو ادا کر دیا مگر جیسے شکر کرنے کے بعد ارے خیمے سے نکلنا چاہتی ہے، کبھی دائیں طرف جاتی ہے کبھی بائیں طرف جاتی ہے۔ ارے جناب فضہ کہتی ہیں اے ام لیلہ تم کیا کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ جواب دیتی ہے اماں فضہ علی اکبر کی شہادت کی خبر کے بعد ارے مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، میرا لال قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم نہ لائے سوائے غم حسین کے۔ علی اصغر کا لاشا آیا، ماں نے کلیجے سے لگا لیا، اور محمد کے لاشے آئے، ارے زینب نے کہہ دیا اپنے بچوں پہ نہ روؤں گی، اپنے بھائی پر روؤں گی۔ اللہ اکبر۔ لیجئے آخر میں امام مقتل میں پہنچنے کے بعد پیاسے ارے حسین نے جنگ کرنا شروع کی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ایک مرتبہ ایک آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف۔ امام نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، ادھر سے حملہ ہونا شروع ہوا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا۔ امام زلزلے پر سنبھل نہ سکے، امام نے چاہا دائنی طرف زمین کی طرف آئے، کسی نے نیزے سے وار کیا، امام سنبھلے، چاہا بائیں طرف زمین پر آئے، کسی نے پھر نیزے سے وار کیا، امام پھر سنبھلے، امام نے چاہا پیچھے کی طرف زمین پر جائے، کسی نے نیزے سے پھر وار کیا۔ زلجنہ کی گردن میں اپنی باہوں کو ڈال دیا، اے زلجنہ مجھے زمین پر اتار دے، یہ میرا آخری سفر ہے۔ زلجنہ نے اپنے پیروں کو سمیٹا، سموں کو سمیٹا، اور ایک مرتبہ امام جی سے زمین پر آئے، تیروں پر معلق امام کا ارے جس میں اثر ہے، ایک ظالم چلا، ایک مرتبہ جب چلتا ہے تو پھر خنجر کو لے کر چلا، سینے پر سوار ہوا، سر کو تن سے جدا کیا۔ ارے ایک بی بی آواز دے رہی تھی اے شیم ارے میرا ماں جایا، اے میرا ماں جایا پیاسا ہے۔ زینب تلے زینب یہ آواز دے رہی ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے جب شمر نے امام کا سر تن سے جدا کر دیا اور واپس آنے لگا تو دیکھا ایک سپاہی ایک کوزے میں پانی لے کر آ رہا ہے۔ اب جب ایک مرتبہ اس سپاہی کو آتے ہوئے دیکھا، شمر نے پوچھا تو کہاں جاتا ہے؟ کہا حسین پانی مانگ رہے تھے، میں پانی دے دوں تاکہ کل قیامت میں یہ نہ ہو کہ حسین کو پانی دینے والا کوئی نہ تھا۔ ارے شمر نے کہا اب فکر نہ کر، اب حسین کو پیاس نہ لگے گی، میں نے حسین کی پیاس کو ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ سپاہی نے پوچھا ارے تو نے کیسے ختم کر دیا؟ تیرے پاس تو پانی بھی نہ تھا۔ اب جو اس نے کپڑے کو ہٹایا، ہاتھ پر دیکھا حسین کا سر موجود تھا۔ ایک مرتبہ سپاہی طرف گیا، ارے ظالم کیا قیامت کر دی، ارے فاطمہ کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا، تو نے کیسے خنجر چلایا؟ فاطمہ کو کیا آواز دے گا؟ فاطمہ تڑپتی رہ گئی، میرا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا، میں تڑپتی رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا انقلبوا ینقلبون۔ بار الہا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم گنہگاروں کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ بار الہا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جن مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے، خداوند عالم ان کو جوار معصوم نے جگہ نات، پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس مجلس کا جو بھی ثواب تو یہ معین فرمایا۔ خداوند عالم جو مومنین ان مجالس کے اندر شرکت کر رہے ہیں، خداوند عالم ان کی تمام جائز حاجت کو قبول فرما لے۔ پروردگار خصوصاً ہم دعا کرتے ہیں جن بچوں نے یہ مجلس منعقد کرائی ہے ان کی والدہ کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، ان کی نمازوں، ان کی عبادتوں، ان کی عزتاجی کو قبول فرما لے۔ بار الہا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحومہ کو اعلیٰ درجات عطا فرما اور ان کی اولاد کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، محبت و اخلاص و اتحاد کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ پروردگار عالم ان کی اولاد کو توفیق عطا فرما کہ وہ عبادتیں کر سکیں تاکہ ان عبادتوں کا ایک صلہ ان کی والدہ کو بھی ملے۔ اے فاطمہ زہرا
کہ مالک اے شہزادی جناب فاطمہ زہرا جن کا پہلو شکست تھا، آج بھی ہمارے درمیان وہ مجلس کے درمیان ہمارے درمیان آئی ہے ہم سے پرسہ لینے کے لیے امام کا۔ اے جناب فاطمہ زہرا کے مالک شہزادے کونین کا واسطہ تجھے، یہ محرم ایام ازا قریب ہے، فاطمہ زہرا ہمارے یہاں مہمان ہونے والی ہے، لیکن جو بیماری چل رہی ہے ان حالات کے اندر عزاداری اس طریقے سے نہیں ہو پائے گی جس طریقے سے ہم کرتے ہیں۔ جلد از جلد پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم اسی شایان شان سے ویسے ہی عزاداری کر سکے جیسے کرتے آ رہے ہیں۔ جلد از جلد اس کرونا وائرس کو ختم کر دے، اگر کوئی مومن یا مومنہ اس کے اندر مبتلا ہے اس کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پائے واسطہ محمد والے محمد کا حاضرین کی اور ناظرین کی تمام جائز حاجت کو قبول فرما لے۔ پروردگار ہمارے بزرگوں کا جن کے والدین حیات ہیں ان کو طول عمر عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کے جوار معصومین جگہ عنایت فرما۔ بارے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے بزرگوں کا ہمارے علماء کرام کا خصوصاً آیت اللہ خامنہ، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ زکرکی کو طول عمر شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بارہویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اسلام کا پرچم سر بلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ تمام حضرات سے پھر آخر میں ایک مرتبہ ملتمس ہوں، گزارش کروں گا ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ، مجھے کوئی نام بتا دیں پلیز، ظاہر بھائی آپ ہی نام بتا دیجیے۔ عرفان زہرا بنت ابن ہادی۔ ہاں، عرفان زہرا بنت ابن ہادی کی روح کو اصال فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ مولانا زیادہ طور پڑھا دیے۔ اچھا ایک السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم جد گوابیک، السلام علیکم وعلی ام گوابیک، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون مع النفوس، الرضا المرتضى الرازم القدر والقضاء مولانا علی بن موسى الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام السولدان، عجل اللہ تعالی فرجک وسعل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد